بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامک قصے چینل میں ویلکم کہتے ہیں ویورز۔ آج آپ کے ساتھ مہمان نوازی کے متعلق ایک نایاب واقعہ شیئر کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو ایک مہمان آ گئے۔ جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے؟ کہا جی کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے؟ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دنوں سے چولہا ہی نہیں جلایا۔ حضرت عائشہ سے دکس، حضرت میمونہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام گروہوں سے پوچھا بظاہر یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں، ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو مہمان کو روٹی کھلائے گا؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے۔ وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں بڑے امیر بھی تھے، وہ بھی خرچ کرنے میں آگے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ غریب آدمی حضور میں لے جاؤں گا۔ یہ بخاری مسلم میں ہے حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ۔ اب صحابی گھر لے گئے۔ اب بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ اور انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بلی مانس گھر میں کوئی شے ہے؟ تو اس نے کہا بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ بچوں کے لیے؟ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بچہ بھوکا ہو نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں بچوں کو بہلا کر سلا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے۔ تجھ سے در سے ساکر سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در سے سخت سے ہے نسبت، لمبی بات ہے۔ کہا بچوں کو سلا دو۔ بیوی نے بچوں کو سلا دیا۔ تو اب میاں بیوی کا آپس میں مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بھی سنت ہے، تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی ہے تو کھانا ہے 1-2 آدمی کا۔ اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے، میں بھی کھانے پر بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈالے تو اٹھنا، کہنا دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا، ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس درد کو، اس تکلیف کو سمجھو، گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پر روٹی بھی لگ گئی، روٹیاں چن ڈالی، بی بی اٹھی، کہا اوہ چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا۔ حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے اور بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی ماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابع داری میں اٹھی۔ میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے۔ وہ اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر قربانی دیتے رہے۔ وہ روٹی کھا کے سیر ہو کر بستر بچھایا تو سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نبھایا ہے۔ قربان جاؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ وہ صحابہ، وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو ان کو اعزاز ملتا تھا وہ بھی شان والا ہے۔ صحابی کہتا ہے میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا، میرے کریم آقا بولے، حضور نے فرمایا رات تو نے اور تیری بیوی نے جو عمل کیا ہے خدا کو بھی پسند ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے۔ پھر ایک اور لفظ ہے حدیث میں، ایک روایت میں کوئی جملے اور بھی ہیں، تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا، تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کر مسکراتا۔ اوہ دامنی پیشے ہمارے نہ جائیے، ہم دامن چھوڑیں گے تو فرشتے وضو کریں۔ فرمایا وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔